ایوب خان کا زمانہ تھا تو اس نے بیسک ڈیموکریسیز انٹروڈیوس کروائیں، بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم، بنیادی جمہوریت کا. تو یہاں بہت بڑا الیکشن ہوا ضلع کونسل کے کونسلرز کے جنگ میں. جو امیدوار کھڑا ہوا وہ حضور فرید ملت کا دوست تھا ایک، اور مد مقابل جو مخالف امیدوار تھا وہ بھی جاننے والا، مگر وہ بہت بڑا طاقتور امیدوار تھا، بڑا مضبوط اور وسائل والا. یہ مسکین سا تھا، کھڑا ہو گیا، اس کو بس شوق آیا. اب وہ جو دوسرا مد مقابل امیدوار ہے اس کو نواب زادہ افتخار احمد انصاری ایک بڑے سیاستدان تھے، ایک کرنل عابد حسین نامور سیاستدان تھے، یہ سارے اس کی پشت پناہ، اس کے سپورٹ کرنے والے تھے، مخالف امیدوار کے، بڑے بڑے طاقتور. اور یہ جو کھڑا ہوا بیچارہ یہ دکاندار تھا، اس کی دکان تھی یہ اسٹیشنری کی، اور مجھے یاد ہے کہ ہم اسٹیشنری اس سے خریدنے جاتے تھے. وہ اس کو کسی نے کھڑا کر دیا. اب دونوں کا مقابلہ ہو گیا آمنے سامنے. وہ ہر روز حضور فرید ملت کی خدمت میں آئے، آپ کرم کر دیں تو بس اللہ کرے میں جیت جاؤں، دعا کروائے ہر وقت، آپ دعا فرما دیں. وہ پھر کہے، پھر آ جائے، پھر دعا فرما دیں، پھر آ کے کہے دعا فرما دیں. وہ کہے نہیں، آپ نے کہا کئی بار دعا کروا چکے ہو، بس کرو. اس نے کہا نہیں، آپ دعا نہیں، زبان سے کہہ دیں مجھے کہ تم جیت جاؤ گے. مجھے نام بھی یاد ہے مگر ذکر نہیں کرتا. آپ زبان سے کہہ دیں تم جیت جاؤ گے. جب اس نے بڑا مجبور کیا، آپ نے فرمایا اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کشف و کرامات میں، فرمایا اس کا نام لے کر کہ تم جیتو گے اور 11 ووٹوں سے جیتو گے. اس کے بعد 2-3 مہینے لگے، الیکشن ہوا، حالت ہی اس کی اور کمزور تھی، دوسرا بڑا طاقتور امیدوار. اللہ کی شان، شام کو رزلٹ آیا اور یہ جو ان کا دوست تھا وہ 11 ووٹوں سے جیت گیا. اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ ایڈوکیٹ تھا، مجھے وہ بھی معلوم ہے، وہ اور ان کا خاندان اور ان کے سپورٹر وہ اکٹھے ہو کے پورا جلوس بنا کے اپنے گھر نہیں گئے، ادھر آ گئے گھوڑا لے کر. تو پھر وہ اپنا جیسے پھر فتح مناتے ہیں، جشن امیدوار جیت کر وہ کرتے رہے، مگر ہمارے گھر کے سامنے کرتے رہے، اپنے گھر کے آگے نہیں. فرمایا جتوایا آپ نے. یعنی یہ ایک واقعہ آپ کو ایک ضمنی سا بتایا. ایک واقعہ اور بتا، ایسے 2-3 واقعات کشف و کرامات کے سنا دیتا ہوں. میرے چچا مہر غلام محمد قادری صاحب، ان کی بطور نائب تحصیلدار پہلے پوسٹنگ بگننگ ہوئی ان کے جاب کی قانون گو کے طور پر، قانون گو، پھر نائب تحصیلدار کی ترقی کا آ گیا ٹائم. اس میں 2 امیدوار تھے، یہ بھی مجھے یاد ہے، خود پرسنلی یاد ہے. 2 امیدوار تھے میدان میں. ہمارے چچا بطور کینڈیڈیٹ کمزور تھے، چونکہ ان کے ساتھ کوئی بڑی سفارش نہیں تھی. جو دوسرا امیدوار وہ بڑا طاقتور امیدوار تھا، وسائل بھی تھے، پیسہ بھی تھا اور بڑے بڑے سفارشیں بھی تھیں. تو حضور فرید ملت نے اپنے چھوٹے بھائی میرے چچا جان حضرت مہر غلام محمد قادری رحمۃ اللہ، میرے چچا جان، حضور فرید ملت نے فرمایا غلام محمد آپ فکر نہ کریں، آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، مطلب نائب تحصیل آپ سلیکٹ ہوں گے. وہ کہیں بھائی جان میں کیسے سلیکٹ ہو جاؤں گا، اس کا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے، وہ طاقتور بھی زیادہ ہے، اس کی سفارش بھی زیادہ ہے، وسائل بھی، ساری چیزیں اسباب اس کے ساتھ ہیں. تو آپ پھر ہنس پڑتے، فرماتے غلام محمد آپ کو کہہ جو دیا ہے بس آپ نائب تحصیلدار ہو جائیں گے بس. اچھا کئی بار گزرا، کئی بار وہ وہی بات کریں کہ کیسے ہو جاؤں گا بھائی جان، ان کو تسلی نہ ہو. تو ایک دن انہوں نے اصرار کیا تو آپ فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے وہ انٹرویو پہ نہیں آ سکے گا، وہ انٹرویو پہ اپیئر نہیں ہوگا، آپ اکیلے رہ جائیں گے امیدوار. وہ کہنے کہ کیسے؟ فرمایا بس ہر بات کا جواب نہیں مانگتے، خاموش ہو جائے، ہر چیز نہیں پوچھتے، اتنا بھی تو آپ کے اصرار پر کہہ دیا ہے. جب انٹرویو کا ٹائم آیا تو ہمارے چچا جان جو تھے وہ اکیلے امیدوار تھے، انٹرویو ہوا، سلیکٹ ہو گئے، نائب تحصیلدار کے طور پہ تقرری ہو گئی. اور معلوم کیا وہ کیوں نہیں آیا، اس نوجوان کی وفات ہو گئی بیچارے کی، 2 دن پہلے وفات ہو گئی، جوان تھا. اب میں کشف بتا رہا ہوں. فرمایا انٹرویو کے دن وہ نہیں ہوگا.